السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر، ہم پر بہت زیادہ احسانات، دنیاوی طور پر، دینی طور پر، دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے اور خصوصاً آخرت کی کامیابی، زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجات میں حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف انداز سے، مختلف شکلوں میں اعمال بتلائے۔ دین اسلام میں اس امت مسلمہ کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے احکام، اعمال نازل فرمائے، آپ کی امت کے لیے کچھ ایسے اوقات اور مہینے منتخب کیے، ایسے دن اور رات منتخب کیے کہ جن میں تھوڑے سے عمل کے ساتھ بہت کچھ زیادہ خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ کچھ وقت ایسے کہ جن میں برکتیں زیادہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، فضیلتیں زیادہ ملتی ہیں، اللہ اپنے بندوں پر اپنا کرم زیادہ فرماتا ہے۔ اور ان دنوں اور ان مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ جو آج چل رہا ہے، یہ مہینہ جو جاری ہے، شعبان کا مہینہ۔ یہ شعبان کا مہینہ سال کے دیگر مہینوں میں سے ایک بڑا ہی اہم مہینہ ہے۔ اس کے دن فضیلت والے دن ہیں، اس کے اوقات اپنی جگہ پہ خیر و برکات سے بھرپور ہیں، اور یہ دعوت دے رہے ہیں ایک مسلمان کو کہ وہ اب اپنی زندگی کو کچھ تھوڑا سا، اپنے معمولات کو کچھ تھوڑا سا تبدیل کرے اور بہتری کی طرف آئے۔ یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آیا ہے، ہمیشہ سے مسلمان جب سے
رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی، ساتھ ہی شعبان کے مہینے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال کا اور کچھ عبادات کا خاص اہتمام فرمایا۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک مسلمان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے اور شعبان کے مہینے میں کون سی عبادت اور کون سا عمل کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تاکہ عمل کرے، کچھ بھی کرے سنت کے مطابق ہو اور پھر اس کا صحیح معنوں میں اس کو ثواب مل سکے، اجر ملے، اس کی فضیلت اس کو حاصل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں جس عبادت کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے وہ ہے دن کو روزہ رکھنا۔ شعبان کے مہینے میں دن کے روزے رکھنے اس مہینے کے، اور وہ بھی زیادہ کثرت سے، یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معمول تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر وکان یفطر حتی نقول لا یصوم۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا ہم نے کئی بار، آپ روزے رکھنے شروع کرتے تو رکھتے ہی چلے جاتے، حتیٰ کہ ہم کہتے کہ لگتا ہے کہ اب آپ روزے کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں۔ پھر کبھی آپ روزے چھوڑنے شروع کرتے تو لگاتار آپ روزے چھوڑتے ہی رہتے، نہ رکھتے، حتیٰ کہ ہم یہ کہتے کہ لگتا ہے کہ اب شاید آپ کبھی روزہ رکھیں گے نہیں، نفلی روزے، سنت روزے۔ لیکن پھر آپ کبھی رکھتے تو پھر تسلسل سے، کبھی چھوڑتے تو تسلسل سے، اور کچھ دنوں کی خصوصیت بھی آپ نے بیان فرمائی۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، میں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ رمضان پورا مہینہ، کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ تو روزے فرض ہیں، پورے مہینے کے فرض ہیں، لہذا اس پورے مہینے کے آپ روزے رکھتے۔ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، میں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے بعد کسی مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ صرف شعبان ہے۔ شعبان میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے اور شعبان کے مہینے کے اکثر دنوں کے روزے، اکثر۔ اور یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ام المومنین، نبی علیہ السلام کی بیوی، آپ کے گھر کے معمولات کو جانتی۔ اب آپ شعبان میں جب روزے رکھنے شروع کرتے تو پھر رکھتے رہتے، حتیٰ کہ ایک روایت میں جو کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ میں روایت کرتی ہیں، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے، حتیٰ یصلہ برمضان یا حتیٰ کلہ، حتیٰ کہ شعبان پورے کے پورے آپ روزے رکھتے یا حتیٰ کہ رمضان کے ساتھ ملا لیتے۔ اب یہ جو روایت ہے اس کے الفاظ میں کہ شعبان کے بھی سارے کے آپ روزے رکھتے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پہلی حدیث ہے
وہ کہتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ آپ نے کسی اور پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے، رمضان کے پورے مہینے کے، شعبان کے زیادہ دنوں کے، اور یہ فرق کرنے کے لیے کہ رمضان فرض ہے اور شعبان یہ فرض نہیں، سنت ہے۔ اور جو لفظ کل کچھ روایتوں میں آ گیا اس کی تشریح اس حدیث کی روشنی میں ہمارے ائمہ کرام، حدیث کے شارحین، امام عبداللہ بن مبارک، امام ابن رجب، امام صنعانی، ابن حجر وغیرہ، وہ شارحین محدثین ائمہ کرام بیان کرتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ اکثر روزے رکھتے تھے، زیادہ دنوں کے پورے کے نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ لفظ جو اکثر کا اور زیادہ کا بار بار آتا ہے، اس کو ذرا یاد رکھنا۔ یہ رمضان کے مہینے سے پہلے کیوں اس مہینے کے شعبان کے روزے آپ زیادہ رکھتے؟ اب اس کی وضاحت اور اس کی حکمت اور وجہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا جتنا اہتمام کرتے ہیں، جتنی کثرت سے آپ شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، کسی اور مہینے کے آپ اتنے روزے نہیں رکھتے، یعنی رمضان کے علاوہ نفلی روزے شعبان کے جتنے رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا میں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اور یہ مہینہ ایسا تعرض فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، ترفع اٹھائے جاتے ہیں، تعرض اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان يعرض عملی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل میرے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں، میرے نامہ اعمال میں لکھا ہو کہ آپ جن کا یہ نامہ اعمال اللہ کے سامنے جا رہا ہے وہ اس وقت بھی روزے سے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یعنی اکثر روزے سے ہوں گے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے اس حدیث میں جو دو وجہ، دو سبب آپ نے بیان کیے، دو حکمتیں بیان کی شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھنے کی، پہلی حکمت یہ، پہلی وجہ یہ کہ شعبان کے مہینے میں لوگ عمل سے، اطاعت سے، عبادت سے یا روزے رکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ پہلے رجب کا مہینہ گزرا، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں بڑا اہم مہینہ، اور عرب اور اس وقت کے لوگ اس مہینے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور رجب کے مہینے میں چونکہ پھر جنگ بندی لازمی، کہیں کوئی قتل و غارت اور کچھ مسئلہ نہیں، لوگ اس میں اطمینان سے، اور جب وہ مہینہ ختم ہو جاتا، شعبان آتا، تو پھر اپنے ادھر ادھر کے دیگر جو ہے دنیا کے مسائل میں پڑ جاتے،
اور پھر آگے رمضان کا مہینہ آنے والا تو اس کی تیاری میں دنیا کے کاموں میں زیادہ لگ جاتے، رمضان کا زیادہ اہتمام کرتے، رجب کا زیادہ اہتمام کرتے، درمیان میں شعبان جو ہے یہ سستی کا شکار، غفلت کا شکار۔ اب یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ وقت، وہ دن، وہ رات، وہ وقت جو عام لوگوں کی سستی کا وقت ہے، غفلت کا وقت ہے، عام لوگوں کے سونے کا وقت ہے، عام لوگوں کے کھانے پینے اور دنیا کے کاروبار کا وقت ہے، عام لوگ اس وقت اپنے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس وقت اللہ کا نام لینا، اس وقت اللہ کا ذکر کرنا، اس وقت اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ جب سارے لوگ کسی اور طرف کو دوڑ رہے ہوں، بازار کی طرف دوڑ رہے ہوں، اور کوئی اللہ کا بندہ مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، تو وہ جو چل کے آتا ہے نا، اس کی طبیعت پہ بھی کافی باتیں گراں گزرتی ہیں کہ دنیا تو وہ کما رہی ہے تو میں کدھر کو جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی جب وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اپنا خاص کرم فرماتے ہیں۔ یہ فضیلت کا وقت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام میں کہ لوگ غافل ہیں، میں روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری وجہ یا دوسرا سبب بیان کیا آپ نے، وہ کیا؟ آپ نے بیان فرمایا کہ چونکہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اب گویا کہ سارے سال کا نامہ اعمال، اور یہ یاد رکھیے ہم عموماً جو ہماری سوچ ہے، اتنی بات ہی مشہور ہے کہ جی بس شعبان کا مہینہ، اور وہ بھی شعبان کی 15ویں رات، بس جی اس دن نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، اسی دن ہی سارے فیصلے، اس رات کو سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر رسول اکرم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اب ایک رات کو مخصوص نہیں کیا اس روایت کے مطابق، اور اس سے بھی تھوڑا سا آپ آگے آئیں، یہ مت سمجھیے کہ صرف جو ہے شعبان کا مہینہ ہی ہے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کا، عملوں کے پیش ہونے کا، باقی 11 مہینے مزے اڑائیں، جو چاہیں کریں، کسی کو کیا پتہ نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں ایک مسلمان کا اور بندے کا نامہ اعمال، بندے کا عمل روزانہ کی بیس پہ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شعبان میں سالانہ ہو گیا، پھر ہفتہ وار بھی ہے، ہر سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، اور پھر روزانہ 2 ٹائم۔ اور وہ کیا ہے کہ جب فرشتے، یہ جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہمارا سب کچھ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، دفتر رجسٹر بھر رہے ہیں، ریکارڈنگ میں لا رہے ہیں۔ فرشتے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فجر کی نماز کے وقت رات والے فرشتے ڈیوٹی ختم کر کے اللہ کے پاس جا کر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، کیا ہو رہا تھا، کیا کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم جب گئے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ڈیوٹی ختم کر کے چھوڑ کے آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر جو فجر کے وقت ڈیوٹی شروع کرتے ہیں وہ دن والے عصر کی نماز کے وقت ڈیوٹی ختم کر کے اللہ کے پاس حاضری دیتے ہیں، تو اللہ پھر پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس آئے تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے،
یعنی فجر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ دن والے فجر کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت جا رہے ہیں، رات والے عصر کے وقت آئے اور فجر کو واپس جا رہے ہیں، اور یہ روزانہ کی بیس پہ جا کر بندے کا عمل، بندے کی عادت، بندے کی حالت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی بھی پڑھتا ہے، عصر کی بھی پڑھتا ہے، تو وہ تو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے۔ اور اگر کچھ اور صورتحال ہے جو اکثریت کی ہے، فجر میں تو سوئے پڑے ہیں، عصر کے وقت کچھ اور بھاگ دوڑ میں ہیں، پتہ نہیں کدھر سے کدھر، تو ان کے بارے میں فرشتے کیا کہتے ہوں گے؟ اور یہی پھر اگر شعبان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، میں اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں، نامہ اعمال میں لکھا ہو، اس عمل کو، نامہ اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے فرشتے یہ بتائیں کہ بے آپ روزے سے ہیں، عبادت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کو مزید کون سے قرب کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت اور جو شان عطا کی ہے وہ کتنی ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات بنایا، سید الکونین بنایا، سید ولد آدم، سید البشر بنایا۔ دنیا میں بھی آپ سارے کائنات کے سردار، آخرت میں بھی سردار، بلکہ تمام نبیوں کے بھی سردار۔ نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر کے اعلیٰ ترین درجات، عظیم ترین شان عطا کی، اور آپ نے رجب کے مہینے میں سنا کہ اسراء اور معراج کے موقع پر جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا وہاں اوپر نبی علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر سیر کرائی گئی۔ اس سب کچھ کے باوجود رسول اکرم علیہ السلام کتنے روزے رکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے جائے تو وہاں یہ سامنے آئے کہ آپ اس عبادت میں مصروف ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ اگر ہم بھی رسول اکرم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر اگر روزے رکھنے ہیں شعبان کے تو پھر ان دنوں میں، اور کن دنوں میں، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ جی صرف ایک دن 15ویں شعبان کے روزے رکھ لیں۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بھئی کان یصوم اکثر شعبان، یا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو اتنے کسی مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھے جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب اکثر، اور اکثر میرے خیال سے شاید ریاضی اور حساب میتھ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ جب اکثر کہا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بھئی ایک ہے آدھا آدھا، 50-50، لیکن اگر آدھے سے زیادہ ہوگا تو وہ اکثر ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ شعبان کے مہینے میں اگر روزے رکھنے ہیں سنت کے مطابق تو پھر مہینے، آدھے مہینے سے زیادہ، 15 دنوں سے زیادہ رکھیں تو سنت پر عمل ہوتا ہے، پھر یہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں جہاں یہ بات ہے کہ یہ نفلی اور سنت روزے اور ان کا اہتمام نبی علیہ السلام نے کیا اور ہم نے کرنا ہے، مسلمان اہتمام کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور بھی مقصد، اور وہ یہ کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں فرض روزے ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی طور پر کوئی
بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں چھوڑا جائے گا رمضان میں، تو ابھی سے کچھ رکھ کر اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالیں، تیاری کریں، اس کی مشق کریں، تاکہ رمضان میں اگر موسم بھی سخت ہو گیا یا کچھ ہوا، دن لمبا بھی ہو گیا، تو پریشانی نہ ہو۔ اور یہاں شعبان کے حوالے سے جب روزوں کی بات آئی ہے تو ایک اور بات ذرا شعبان کے مہینے کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور عمل بھی ہمیں ایک مسئلہ یاد کراتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پچھلا رمضان گزرا، پچھلے رمضان میں کئی ایک لوگوں کے روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے، شاید کوئی سفر میں تھا، شاید کوئی بیمار تھا، شاید کسی سے کوتاہی ہو گئی، شاید کوئی نہ کوئی عذر، کمزوری، کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، کوئی 1 دن 10 دن کچھ روزے پچھلے رمضان کے رہے ہوئے ہیں۔ اور بالخصوص عورتوں کے، چونکہ عورتوں کے ان کے اپنے اس حکم کی وجہ سے، ایام کی وجہ سے کچھ روزے رہ ہی جاتے ہیں۔ کیا رہ گئے تو رہ گئے؟ نہیں، اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ روزے قضا کر کے پورے رکھنے ضروری ہیں، اور جو نہیں رکھتا، پچھلا رمضان رہ گئے، اگر اگلا رمضان شروع ہو گیا نہیں رکھ سکا تو پھر قضا کے علاوہ اس پر کفارہ بھی آتا ہے۔ لہذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پچھلے رمضان کے روزے اس وجہ سے رہ جاتے تھے، اس عذر کی وجہ سے، تو کئی دفعہ میں پورا سال 10 مہینے وہ روزے نہیں رکھ پاتی تھی، حتیٰ کہ شعبان آ جاتا، رسول اکرم علیہ السلام بھی اکثر روزے رکھتے تو میں بھی پھر رکھنا شروع کر دیتی، تاکہ میں اپنے ان رہے ہوئے روزوں کی قضا دے لوں۔ تو یہ دن جہاں نفلی اور سنت روزے رکھنے کی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے، چاہے مرد ہیں یا عورتیں، جن کے کو روزے رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے روزے پورے کر لیں، تاکہ اگلے رمضان میں داخل ہوں، اگلا رمضان آئے تو اللہ کے سامنے بری الذمہ ہو کر اپنا نامہ اعمال اچھا پیش کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے، سنت کے مطابق عبادت کرنے، اس مہینے میں سنت کے مطابق ذکر کرنے، عبادت کرنے، نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واعلموا أنه من عظيم نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن هيأ لهم أسباب الفوز بمرضاته، واختار لهم من الأوقات ما يتزودون فيها من الخيرات والأعمال الصالحات، وذلك من خلال المواسم تكثر فيها الخيرات والبركات وتفضل العبادات، ويزداد العبد فيها من الله قربا ودرجات، كما ورد في حديث محمد بن مسلمة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ومن هذه المواسم التي ينتظرها المسلمون
ويهتم بها موسم شهر شعبان الذي أهل علينا في هذه الأيام ليغتنم المسلم أيامه ولياليه. إن دخول شهر شعبان لهو موسم عظيم يجب على المسلم أن يؤدي فيها فرائض الله، وأن يحقق طاعته، وأن يصون نفسه وأهله عن المحرمات، ويتجنب المآثم والسيئات. وشهر شعبان شهر قد اختص بفضائل جمة، فينبغي على المؤمن أن يكون مسارعا إليها مبادرا لاغتنامها اقتداء بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يهتم به ويكثر فيه من الصيام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. متفق عليه. وأنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم كله، وكان يقول وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. ولفظ كل في هذه الرواية محمول على الأكثر، كما فسره وشرحه أهل العلم، كما بينه ابن المبارك وابن حجر رحمهم الله. وقال الصنعاني: وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره. وروى الإمام أحمد والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن رجب في معناه أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان: الشهر الحرام رجب، وشهر الصيام يعني رمضان، اشتغل الناس بهما فصار مغفولا عنه، إلى أن قال: فيشتغل الناس بالمشغول عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم، يعني شعبان. فهذا الحديث يتضمن معنيين مهمين: أحدهما أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وثانيهما أن الأعمال ترفع وتعرض على رب العالمين. ففيه إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأثر من الزمان والمكان قد يكون غيره أفضل منه مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس. فلما كان الناس يشتغلون بغير شعبان عن شعبان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمره بالطاعة والصيام. وفي هذا لفتة دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب عند الله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بالذكر والطاعة في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر أو يقل.
ومن فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة يكون عمل الطاعة أخفى وأبعد من الرياء. ومن فوائد إحياء وقت الغفلة بالطاعة أنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس إن كان على السنة. ومن جانب آخر شهر شعبان يكون فرصة لقضاء الصيام التي فاتت المسلم أو المسلمة في رمضان الماضي، ولا سيما النساء اللاتي لم يستطعن الصوم في أيام رمضان السابق ولم يجدن فرصة لقضائه خلال الشهور الماضية أثناء السنة. وقد يروي أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. إخوة الإسلام، بادروا في هذا الشهر الفاضل إلى ما يقربكم إلى ربكم جل وعلا، فكان يسمى هذا الشهر عند السلف شهر القراء لكثرة مراجعتهم للقرآن الكريم ولانقطاعهم للتلاوة والتزامهم بمعاهدته والإكثار من قراءته استعدادا لقيام رمضان. فالمبادرة والمسارعة لإعمار هذا الشهر بالقربات وسائر الفضائل والنوافل والطاعات، ولا سيما كثرة الصيام فيه، وليكن صيامه أكثر من نصفه، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واشكروا الله عز وجل على نعمائه العظمى. إخوة الإسلام، لما كان شهر شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن والإكثار من الذكر وغير ذلك من الطاعات، ليتأهب المسلمون لتلقي رمضان ولتتروض نفوسهم بذلك على طاعة الرحمن. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، وكان السلف رحمهم الله يكثرون من الطاعات فيه، وكانوا يدعون الله عز وجل أن يبارك لهم في هذه الأيام ويبلغهم رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للطاعات والصيام وأداء الفرائض والواجبات والسنن في هذا الشهر الكريم، وأن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين.
अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी औतानिना व अस्लिह अइम्मतना व वलात उमूरिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।